بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تاج نبوت پہننے کے بعد دعوت توحید و قرآن کا پیغام پہنچانے کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے 39 مرد اور 25 عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں مردوں کی جماعت حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بیٹھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ابھی 3 دن ہی گزرے ہیں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان قبول کر کے اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی وقت کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ خطاب کا بیٹا عمر تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے غصے کی حالت میں آپ کو قتل کے ارادے سے آ رہا ہے سارے صحابہ نے یہ بات سنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا ارادہ یہاں آنے کا نیک ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے اور اگر اس کا ارادہ کوئی اور ہے تو ہم اپنے زبان سے نہیں حمزہ تلوار سے اس کو بات کرے گا ادھر یہ منظر ہو گیا اور ادھر آنے والے کا منظر عجیب ہو گیا اور وہ منظر یہ تھا کہ دیکھنے والے اوپری حصے کو دیکھ رہے تھے ظاہری نظارے کو دیکھ رہے تھے باطن کو نہیں دیکھ رہے تھے کسے معلوم تھا کہ ظاہر میں تو تلوار ہاتھ میں ہے
سر اپنے مربی اور سرکار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینے جا رہا ہے، لیکن یہ کسی معلوم نہیں تھا کہ عمر اپنا سر آپ کے قدموں میں دینے جا رہا ہے۔ مالک کائنات کے پاس اس کا فیصلہ ہو گیا، دعا آپ کی منظور ہو گئی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر بن حشام۔ اے میرے اللہ، دو بہادر لوگ ہیں میرے کنبے اور قبیلے میں، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، ایک حشام کا بیٹا عمر ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر کے یہ دعا مانگنے لگے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب خاصہ۔ اے میرے اللہ، میں نے آپ سے عمر کو مانگا ہے اور آج آپ کے گھر کے کپڑے کو پکڑ کر کے یہ مانگ رہا ہوں، میری دعا میں عمر کو میرے لیے خاص کر دے، عمر کو ایمان دے دے۔ یہ آپ کی دعا تیزی کے ساتھ عرشوں پر پہنچ گئی۔ عرش والے نے فیصلہ کر دیا اور جواب بھی عرش والے نے آپ کو محبت بھری انداز میں روح کے اوپر یہ کھول دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبرائیل کی معرفت ابو جہل کے دل کو بھی میرے سامنے کر دیا، عمر کے دل کو بھی میں نے سامنے کر دیا۔ دونوں ایمان ابھی تک کیوں نہیں لائے؟ میں نے ابو جہل کو دیکھا، یہ ضدی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ مغرور ہے، یہ پاپی ہے، اس لیے ایمان نہیں لایا۔ میں نے اس کے دل پر شقاوت کی مہر لگا دی اور اس کے دل کو پھینک دیا، ذلیل ہو کر کے مرے گا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے دل کو دیکھا، یہ بہادر ہے، جری ہے، ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ ایمان کی دعوت اس کے پاس ابھی تک نہیں پہنچی، دعوت سرسری پہنچی ہے، تو اس نے سرے سے اس ایمان کے الفاظ کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی آیتیں ابھی تک اس کے کانوں میں نہیں پڑی۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، عمر کے دل میں ایمان عطا کروں گا اور اس کو تیرے قدموں میں لا کے نچاور کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، وکفی باللہ وکیلا۔ یہی تو وہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بن گیا۔ عمر جا رہے ہیں، ارقم کی طرف جا رہے ہیں، دار ارقم میں جا رہے ہیں،
راستے میں ایک صحابی مل گئے، نام ہے ان کا نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر خیر تو ہے، آج اتنا غصہ، ہاتھ میں ننگی تلوار، کہاں کا مقابلہ ہے؟ کس کو پچھاڑو گے؟ کس نے تم کو للکارا ہے؟ ارے ہٹ، میں تو اس نبی کا معاملہ صاف کرنے جا رہا ہوں جس نے مکہ کے سارے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ نعیم ابن عبداللہ بڑے ہی سمجھدار تھے، انہوں نے سوچا کہ اس جوش کو ٹرن کیسے دیا جائے، موڑا کیسے جائے اور روکا کیسے جائے۔ نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، عمر تم سمجھدار ہو، پہلوان ہو، جری ہو، بہادر ہو، بزدلوں کی طرح کام نہیں کرتے، میں بھی تم کو مانتا ہوں۔ اوروں کی کیا خبر لیتے ہو، پرایوں کی کیا خبر لیتے ہو، دوسروں کی کیا خبر لیتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، پھر دوسروں کی خبر لے لو۔ یہ بات عمر کے سمجھ میں آ گئی اور دل میں جلدی اتر گئی۔ کہنے لگے میرے گھر میں کیا ہے؟ ارے جاؤ تمہاری بہن کے گھر میں، دیکھو وہ خود ایمان لا چکی ہے اور بہنوی بھی تمہارے ایمان لا چکے ہیں، اور خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو صحابی ہیں ان کے استاد بن کر کے ان کے گھر میں آتے ہیں اور باقاعدہ قرآن پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تو وہ موجود ہیں وہاں، جاؤ تم اپنے پہلے گھر کی خبر لے لو، پھر میں کہاں تم کو روکوں گا، میری کیا جرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، یہ مجال میرے ہی گھر کے لوگ اس کے طرف ہو جائیں، پہلے ان کی خیر مناتا ہوں۔ گھر کے دہلیز پر چلے گئے تو کان میں اللہ کے قرآن کی آواز جو پڑی، سورہ طٰہٰ کی وہ آیت ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ قرآن کی آیت ان کے کان میں پڑی، توجہ کی۔ عربی النسل تو تھے، زبان تو عربی ہی تھی، سمجھ گئے قرآن کو، سمجھ گئے الفاظ کو، سمجھ گئے معنی اور مطلب کو۔ اس قرآن کے اثر نے دل کو ہلا دیا، لیکن جوش جو تھا، غصہ جو چڑھا ہوا تھا، اندر چلے گئے۔ استاذ خباب ابن الارت چھپ گئے پردے میں، بہن اور بہنوی مل گئے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟ ہمارے باپ اور دادا کے زمانے سے، آبا و اجداد سے ہم لات کو، حبل کو، عزا کو پوج رہے ہیں، یہ کون آ گیا ساروں کی نفی کر کے ایک اللہ کی بات بولنے، اور میرے ہوتے ہو تم؟ عمر ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ بات سچی ہے، تجھ سے چھپائے کیوں؟ تماچا مارا، اور ایسا تماچا مارا کہ سر پھوٹ گیا۔ دوسرا تماچا مارا، جا کے دیوار سے ٹکرائی، بہن گر گئی، خون بہنے لگا، بہنوی کو مارا۔ بہن کہنے لگی عمر دیکھ، میں تجھ سے ایک بات بولتی ہوں، تو چاہے مار مار کر کے ہماری جان لے لے، جان دے دیں گے، لیکن ایمان ہرگز نہیں دیں گے۔
کتنی جری اور بہادر تھی عمر کی بہن جو ایمان پر ڈٹی رہی، جان دینے کو تیار ہے، چند دنوں کی ایمان والی ہے، چند آیتیں اتری ہوئی ہیں، چند باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، دیکھ لو اس اللہ کی بندی کا ایمان، ایک ہمارا بھی ایمان دیکھ لو، برسوں سے ہم ایمان والے ہیں، برسوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے توحید سن رہے ہیں، آج تک ایمان کا مطلب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے جان کی کیا بات ہے، چند ٹھکروں کے خاطر ہم ایمان آج بھی بیچتے ہیں۔ پروردگار ہماری حفاظت فرمائے، اس اللہ کی نیکوکار بندی کے جوتیوں کے صدقے میں آج موت کے پہلے ایمان کی مضبوطی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا، عمر کے کچھ بات سمجھ میں آ گئی، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، کیا بات ہے؟ عمر کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے، اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میری بہن اور بہن بھی مرنے کے لیے آسانی سے کیوں تیار ہو جاتے۔ ایک یہ وجہ ہے جو عمر کو ایمان کی توفیق مل گئی، ایسے ہی کوئی جان نہیں دے گا، کوئی ہے ضرور، کوئی سچی بات ہے ضرور، عمر نے سوچا، فیصلہ بدل لیا۔ دوسری بات یہ محدثین نے لکھی ہوئی ہے، قرآن کریم کی وہ آیت کا ٹکڑا جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اس آیت نے اپنا اثر کر دیا، اس لیے ایمان مل گیا۔ تیسری بات یہ لکھی ہے، دونوں اپنی طرف، لیکن رب رحمان کا عرش بری پر فیصلہ کس پر ہوا ہے؟ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے عمر کو دے دے۔ عمر کو مانگا، یہ دعا ہی کی برکت ہے، عرش بری سے فیصلہ ہو گیا عمر کے ایمان کا، اس لیے عمر نے اسلام قبول کر لیا اور ایمان کو گلے سے لگایا۔ اب پیترا بدل گیا، غصہ جیسے کہ تیسا موجود ہے، غصہ جیسے کہ تیسا موجود ہے، پیترا بدل گیا، تعلق بدل گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، میں بیچ میں ایک موتی آپ کو دے رہا ہوں۔ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں جو چیزیں ایک مرتبہ رچ جاتی ہیں عادت میں، وہ کبھی نہیں نکلتی، صرف نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے، فطرت میں وہ عادت بالکل رہتی ہے، اس کا تعلق اور پیترا بدلتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بولوں، ایک جوان العمر بچی ہے، نشہ ہے حسن کا اور نزاکت کا، ماں باپ بول رہے ہیں بیٹی چادر اوڑھو، برقع پہنو، پردہ کرو، بڑا غصہ آتا تھا ماں باپ کے اوپر، عجیب طریقے کے پرانے زمانے کی ذہن رکھنے والی میری امی، ابو تم ہو، یہ زمانہ پردے وردے کا نہیں ہے،
میرا ناز دیکھو، نخرا دیکھو، حسن دیکھو، بال دیکھو، مجھے دوبارہ مت کہو، بڑا غصہ آتا تھا۔ اور آج جب ہدایت کا نور، اسلام کا نور، فاطمہ الزہرا کی حیا کا نور اس کے سینے میں گھس جو گیا، غصہ موجود ہے، غصہ نہیں نکلا، پیترا بدل گیا۔ آج اگر اس کو کوئی کہے تمہاری اوڑھنی پیشانی کے اوپر آ گئی ہے، سر پورا چھپ گیا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے۔ میرے پردے پر کوئی بات کرے گا تو میں اس کی زبان کھینچوں گی، میں ہرگز اپنے بال نہیں دکھاؤں گی، میں ہرگز بے پردہ کسی کے سامنے غیروں کے نہیں آؤں گی، میں ہرگز بغیر برقعے کے باہر نہیں جاؤں گی۔ غصہ ہے، پیترا بدل گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ غصہ کبھی نہیں جائے گا، تعلق بدل جائے گا، ہدایت سے تعلق بدل جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہی میں چلے گئے، سارے صحابہ دیکھنے لگے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کو پکڑنے لگے۔ آقا کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، امیر حمزہ ہاتھ نکالو تلوار سے، خاموش کھڑے رہو، آنے دو عمر کو، میں اس سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میرے اشارے پر جو کرنا ہے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خطاب کا بیٹا، ہاتھ میں تلوار لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھے ہوئے دروازے پر پہنچ گیا۔ آمنا سانوا میرے آقا کا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، سلامتی ہو تم پر، بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یا اللہ، آپ نے نام لے کر کہا سلامتی ہو، اور ارادے کو پوچھ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہا، او اللہ کے پاک اور سچے پیغمبر، عمر اپنے آپ کو آپ کے دامن رحمت میں اور قدموں میں نچھاور کرنے آیا ہے، قبول فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے عمر کو قریب بلا کر گلے سے لگایا اور پڑھا دیا، کہو اے عمر، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کبیرہ کثیرہ۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ایسی نعرہ تکبیر صحابہ نے لگائی کہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر وہ گونج گئی، آسمانوں پر گونج گئی۔ اور اس کے بعد عرش بری سے جبرائیل آیت لے کر آئے، خوشیاں منانے لگے۔ وہ کیسی خوشیاں، کیا منانے لگے، انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اور کل کے لیے آپ سے اس مجلس کو سمیٹ کر کے میں جدا ہوتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم حضرت عمر کے ایمان لانے کے صدقے اور طفیل اور وسیلے سے ہم تماموں کو ایسا ایمان اور ایمان کا قطرہ ہم تماموں کو اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔